الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Unit number 5. العلم والتعلم. الالتحاق بالجامعة. مبارك زرتك أمس في البيت ولم أجدك. سالم ذهبت مع ابني طارق إلى الجامعة ليقدم أوراقه إلى كلية الهندسة. مبارك سيقبل طارق في كلية الهندسة إن شاء الله فتقديره ممتاز. اللہ اکبر. اچھا جی آگے چلتے ہیں. سالم هل قدم ابنك أوراقه إلى كلية الطب؟ مبارك لا لم يقدم أوراقه إلى كلية الطب إنه لا يرغب في دراسة الطب. سالم لا يرغب في دراسة الطب. لقد حصل على تقدير ممتاز في العلوم الطبيعية. مبارك هذا صحيح ولكنه يرغب في الالتحاق بقسم اللغة العربية. أحمد يحب دراسة اللغة العربية. لا عجب في ذلك فالعربية لغة القرآن الكريم ولكن هل سيقبل في قسم اللغة العربية؟ مبارك هل قابلت عميد كلية الآداب ودرس أوراقه ووافق على قبوله وفقه الله على دراسة اللغة العربية؟ شكرا لك ووفقك الله ابنك في دراسة الهندسة أيضا. سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ آپ تو امام بن گئے اخی. حضارة المسلمين. فاطمة ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ عائشة أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. فاطمة هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ عائشة نعم تأثرت بها كثيرا فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. فاطمة ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ عائشة تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. فاطمة كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ عائشة أحسنت فأول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ. فاطمة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. عائشة الحمد لله فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين. فاطمة وعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته. ماشاء اللہ سمجھ میں آیا؟ لاسٹ لائن کیا بات ہے یار. وعلی کل مسلم ہر بندے کے اوپر رجلا کانا چاہے وہ مرد ہو او امراتن چاہے وہ عورت ہو یا خنثی مشکل ہو یا ٹرانسجینڈر ہو ان یطلب العلم طول حیاتی کہ وہ علم حاصل کرے اپنی پوری زندگانی میں. طول حیاتی طال یطول طولا طول یعنی لمبا پورا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مراحل التعلیم. تهيأ فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. ما عدد مراحل التعليم في بلدك؟ ما هذه المراحل؟ كم كان عمرك عندما التحقت بالمدرسة؟ هل يلتحق كل الطلاب بالجامعات؟ ولماذا للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته فإذا أنهى مرحلة تعليمية انتقل إلى المرحلة التي بعدها؟ وتتكون المراحل التعليم في كثير من الدول العربية من 4 مراحل: المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة فالمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية. وفي بعض البلاد العربية يلتحق التلاميذ قبل المدرسة الابتدائية بالحضانة فالروضة ثم التمهيدي. يلتحق التلاميذ بالمدرسة الابتدائية عادة في 6 من أعمارهم وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية 6 سنوات وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة 3 سنوات وكذلك في المرحلة الثانوية. أما المرحلة الجامعية فتتراوح بين 4 و6 سنوات. آگے وہ کہتے ہیں بعد أن ينهي الطالب المرحلة الثانوية يلتحق بالجامعات والمعاهد إذا حصل على تقدير طيب. بعد أن يحصل الطالب على الشهادة الجامعية بتقدير جيد جدا أو ممتاز يلتحق بالدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه. من ناحية أخرى في البلاد العربية نوعان من التعليم هما التعليم الحكومي وتشرف عليه الدولة فتبني المدارس وتوفر الكتب والمدرسين، والتعليم الأهلي وتشرف عليه بعض الجمعيات والأفراد. سمجھ میں آیا؟ یعنی اشراف سپرویژن. ٹھیک ہے چلو جی بسم اللہ. یونٹ نمبر 6 المہن. البحث عن العمل یعنی ورک سرچنگ جاب سرچنگ. آگے وہ کہتے ہیں الابو. اچھا جی الوحدۃ السادسہ المہن یعنی کام کاج. ٹھیک ہے. البحث عن العمل یعنی جاب ڈھونڈنا.
الاب باب کہتا ہے لعل نتیجة المقابلة طيبة اليوم الابن قابلت مدير الشركة ورأى شهاداتي لكنني غير متفائل. الاب ما سبب ذلك؟ الابن الشركة تحتاج إلى 10 مهندسين وقدم للعمل 100 مهندس معظمهم لهم خبرات طويلة. الاب ستجد العمل المناسب إن شاء الله. الابن أنا آسف يا أبي لأنني درست الهندسة لقد تخرجت في كلية الهندسة منذ سنتين ولم أعمل حتى الآن. الأب ليست المشكلة في دراسة الهندسة، المشكلة في البطالة التي تعم كل العالم حيث يتخرج الطلاب من الجامعات والمعاهد المختلفة ولا يجدون عملا. الابن نريد مساعدة أهلنا ونريد الزواج لكننا لا نستطيع. الأب تقول الحكومة ستكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب هذا العام. الابن سمعنا هذا الكلام كثيرا نحن نريد عملا لا كلاما. الاب کن متفائلا. یعنی اس میں باپ بول رہا ہے کہ آج جو آپ کا خلاص آج جو آپ کا جو الاب لعل نتیجة المقابلة طیبة اليوم، کیا مطلب ہے اس کا علی؟ کس چیز کا؟ مقابلۃ العمل نہیں، المقابلہ الطیبہ. ادھر جاب سیکنگ کی بات ہو رہی ہے تو مقابلہ کس کانٹیکسٹ میں ذکر ہوتا ہے؟ ہاں احسنت، پراؤڈ آف یو اخی، یو آر دا مین، چیمپ، شیر کا بچہ. اچھا جی، الابن بیٹا کہتا ہے قابلت مدیر الشرکۃ ورأى شہاداتی لکننی غیر متفائل. دکتور کیا مطلب اس کا؟ ملاقات کی اور میں نے دیکھا کہ شہاداتی انہوں نے میرے سرٹیفکیٹس دیکھے لیکننی غیر متفائل، لیکن میں کوالیفائی نہیں ہوں. نہیں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. میں غیر متفائل ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے آئی ایم یعنی پیسمسٹک، آئی ایم ناٹ پیسمسٹک. ٹھیک ہے نا، یعنی میں یہ سمجھتا یعنی یہ آئی ایم ہوپ لیس کہ مجھے وہ جاب ملے. ٹھیک ہے، یعنی میں مایوس ہوں ایک انداز میں. ہاں امید نہیں، نا امید ہوں میں. باپ کہتا ہے ما سبب ذالک. ٹھیک ہے، میں اس میں ابھی کیا طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے انشاءاللہ. جو چیز سمجھنا ہے آپ نے روکنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. الاب ما سبب ذلك؟ الابن الشركة تحتاج إلى 10 مهندسين وقدم للعمل 100 مهندس معظمهم لهم خبرات طويلة. الأب ستجد العمل المناسب إن شاء الله. الابن أنا آسف يا أبي لأنني درست الهندسة لقد تخرجت في كلية الهندسة منذ 2 ولم أعمل حتى الآن. الأب ليست المشكلة في دراسة الهندسة، المشكلة في البطالة التي تعم كل العالم حيث يتخرج الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة ولا يجدون عملا. الابن نريد مساعدة أهلنا. اچھا جی، نريد مساعدة أهلنا. پھر آگے وہ کہتے ہیں ونريد الزواج ولكننا لا نستطيع. نريد مساعدة أهلنا ونريد الزواج لكننا لا نستطيع. ابو کہتے ہیں تقول الحکومة، حکومت کہتی ہے ستكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب هذا العام. الابن سمعنا فرص opportunities، یہ فرصہ کی جمع ہے فرص. بیٹا کہتا ہے سمعنا هذا الكلام كثيرا. کیا مطلب ہے اس کا علی؟ ہاں وَنَحْنُ نُرِيدُ عَمَلًا لَا كَلَامًا. کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم چاہتے ہیں کام کرنا، نہ صرف باتیں. ہاں ہم چاہتے ہیں کام، نہ کہ باتیں. ٹھیک ہے. الاب بیٹا کہتا ہے کن متفائلا، بی پازیٹیو، بی پیسمسٹک، امید، ہاں امید سے رہو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. عمل المرأة، کیا مطلب ہے عمل المرأة کا؟
ورکنگ وومن. وہ کہتے ہیں فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیہ ما المراد بعمل المرأة. تہیئہ پریپریشن. اچھا جی, ما العمل المناسب للمرأة في رأيك؟ ما رأيك هل تعمل المرأة لماذا؟ ما وظيفة المرأة الأساسية في رأيك؟ هل راتب المرأة يساعد الأسرة؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آگے وہ کہتے ہیں هل تعمل المرأة خارج بيتها؟ هل تعمل المرأة خارج بيتها أم لا تعمل؟ يختلف الناس في الإجابة عن هذا السؤال إلى 3 فرق. فريق يقول نعم يجب أن تعمل المرأة خارج بيتها مثل الرجل. سمجھ میں ہے؟ لازم ہے, obligatory, not شرعی obligatory, یعنی they think that this is what should be done. لازم ہے, واجب ہے. وفريق آخر لا يقول لا يصح أن تعمل المرأة خارج بيتها. تیسرا فریق کہتا ہے تعمل المرأة خارج بيتها ولكن بشرط. يقول الفريق الأول إن المرأة نصف المجتمع ولا يصح أن تجلس في بيتها تغسل الملابس وتعد الطعام وتنظف البيت وتربي الأولاد وهي عندهم جزء من الاقتصاد تعمل وتأخذ أجر عملها. سمجھ میں؟ اقتصاد کا مطلب ہے فائنینس. شی از پارٹ آف دا فائنینس ان دیئر مائنڈ, ان دیئر آئیڈیاز. عندهم تعمل وتأخذ أجر عملها. ويرى الفريق الثاني أن وظيفة المرأة الأساسية تكون في البيت حيث تديره وتربي أولادها. ويرى هذا الفريق أن الراتب الذي تأخذه المرأة من عملها تعطيه للخادمة التي تفسد الأولاد ولا تصلحهم. ويقول هذا الفريق إن خروج المرأة من البيت يؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد. أما الفريق الثالث فيرى أن العمل حق للمرأة فتعمل عملها الأساسي في بيتها ولها أن تعمل خارج بيتها بشرط أن تعمل في المجالات التي تناسبها وتحفظ أخلاقها وتبعد عن مخالطة الرجال كالعمل في المجال الطبي فتعمل طبيبة أو ممرضة أو في المجال التعليمي فتعمل معلمة أو مربية أو غير ذلك في مجتمع نسائي. سمجھ میں ہے؟ اچھا جی, آگے چلتے ہیں. الاغتراب عن العمل. الاغتراب غرب یغرب غرب. کیا مطلب ہے غرب؟ مطلب ہے جیسے کہ حدیث میں نا طوبى للغرباء. طوبى للغرباء. غرباء بولتے ہیں اسٹرینجر کو, غریب. ہاں, غرباء. ادھر مراد کیا ہے؟ پردیس. بندہ جب پردیس جاتا ہے تو وہ غریب بن جاتا ہے نا, اسٹرینجر بن جاتا ہے. تو ادھر سے ہے یہ. تو ہی از گوئنگ ٹو پردیس فار ورک. ٹھیک ہے اخی. اچھا جی, آگے وہ کہتے ہیں عمل خیر من مسئلہ. عمل خیر من مسئلہ. کام یعنی سوال کرنے سے بہتر کام ہے. سوال کرنے سے بہتر کام ہے. تہیہ فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیہ. ہاں, below or upcoming. Think about the answer of upcoming questions or below questions. اولا لماذا يعمل الناس. ثانيا ماذا يحدث اذا لم يعمل الانسان. ہاں علی, کیا ہوگا. تیسری چیز ماذا تقول للانسان الذي لا يحب العمل. کیا کہو گے اس انسان کو جو کام کرنا پسند نہیں کرتا. هل تعرف نبیا كان يأكل من عمل يده. نہیں, ہاں, گڈ بوائے.
یہ میننگ آپ نے بتایا، ورنہ لٹرل جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم ایسے نبی کو جانتے ہو جو کھاتا تھا اپنے ہاتھ سے، ہاتھ کے کام سے، یعنی وہی جو آپ نے کہا. کیا کہا آپ نے؟ اپنے ہاتھ کے کمائی سے کھاتا ہے. ٹھیک. اچھا جی آگے وہ کہتے ہیں العمل نعمۃ من نعم اللہ ولا يعرف هذه النعمة الا من فقدها بسبب المرض او غيره ومع ذلك فبعض الناس لا يحبون العمل ويعتمدون على غيرهم ويتسولون في الطرق. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے، طرق طریق کی جمع ہے، رستوں میں، یتسولون بھیک مانگتے ہیں روڈوں پر. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ وَأَنَّ نَبِيَ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَقَالَ لَأَنْ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسِ. لوگوں سے پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی رسی کو اٹھائے، پہاڑوں میں جائے، لکڑیاں جمع کرے، اس کو بیچے، پھر کھائے اور بچا ہوا صدقہ کر دے. یہ بہتر ہے بنسبت لوگوں سے بھیک مانگنا. جاء رجل فقیر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسألہ شیئا فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هل فی بیتک شیء قال نعم قصعۃ اناء برتن نأکل فیہا، کھاتے ہیں ہم اس میں، ونشرب منہا، اور اس میں سے پیتے ہیں، ونتطہر، اور اسی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، وحلس فراش بستر نجلس علیہا، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، کوئی بچھانے والی چیز، ولا شیء غیر ھذا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ائتنی بہما، اس کو میری طرف لے آؤ دونوں کو. فأتاہ بہما، تو وہ دونوں چیزوں کو لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فامسکہما بین یدیہ، دونوں کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. وقال لاصحابہ، اور اپنے دوستوں سے، صحابہ سے کہا من یشتری ھذین، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ فقام رجل، اور ایک بندہ کھڑا ہو گیا. فقال، اور اس نے کہا انا اشتریہما، میں اس دونوں کو خریدوں گا، بدرہم، ایک درہم کے بدلے. فقال، تو انہوں نے کہا من یزید، کون زیادہ کرے گا ایک درہم سے؟ فقام رجل آخر، تو ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا. وقال انا اشتریہما بدرہمین، میں اس کو ان دونوں کو 2 درہموں کے بدل لیوں گا. فدفعہما الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کیا. کس چیز کو؟ دونوں درہموں کو. الذی سلمہما الی الاعرابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 درہموں کو اس اعرابی کو دے دیا. قائلا، کہتے ہوئے اشتری، خریدو، باحدہما، ان دونوں کا میں سے ایک کا تم کھانا خریدو، وَاذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِكَ، اور اپنے گھر کی طرف جاؤ، وَاشْتَرِي بِالْآخَرِ، اور دوسرے سے تم خریدو، قدومن، قدومن بولتے ہیں جناب والا کلہاڑی کو، وَأْتِنِي بِهِ، اور وہ کلہاڑی میرے طرف لے آنا. فَأَتَاهُ بِالْقَدُّومِ فَوَضَعَ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، جب وہ ایک کلہاڑی لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کے، جو کلہاڑی ہے نا بغیر ڈنڈی کے، یعنی جو اس میں ڈالتے ہیں نا اس کے بغیر، اس کو قدوم، تو وہ لایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک لکڑی لایا اور اس کو اس میں گھسایا، پھر اس کو دیا اور کہا جاؤ واحتطب، اور لکڑیاں جمع کرو، کاٹو، اور وبیع، اور اس کو بیچو. ولا اراک 15 یوما، 15 دن تک بھائی جان تم مجھے مت دکھائی دیو. وبعد انتہاء هذه المدہ، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے، رجع الیہ الاعرابی، تو وہ بندہ واپس آیا، اور وقد اشترى ثيابا وطعاما، اس نے کپڑے خریدے ہوئے تھے اور کھانا. فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا الیس هذا، کیا یہ نہیں خیر تھا تمہارے لیے، من ان تسأل، کہ تم لوگوں سے پوچھو، اعطوک او منعو، کوئی دے دے کوئی نہ دے. ہاں، لوگوں سے پوچھ کر کوئی دے کوئی نہ دے، کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم جنگل میں جا کے یہ چیزیں کرو؟ یہ معنی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے چلتے ہیں. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم کیا ہوتا ہے؟ اس میں جمع ہوتا ہے مؤنث کے لیے
ہاں اور سالم ہوتا ہے. سالم کا مطلب اس کا روٹ ورڈ خراب نہیں کرتے. اور اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں, یا تو اس میں یکون بزیادت الف و تاء فی آخر المفرد, اس کے آخر میں الف اور تا آ جاتا ہے بس. مثلا شریکہ شریکات, مقابلہ مقابلات, شہادہ شہادات, کلیہ کلیات, مشکلہ مشکلات, جامعہ جامعات, حکومہ حکومات, کثیرہ کثیرات, مساعدہ مساعدات, خبرہ خبرات. یہ جمع مؤنث سالم. ہاں سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی آگے وہ کہتے ہیں جناب والا الوحدۃ السابعہ, الوحدۃ السابعہ یونٹ نمبر 7, اللغۃ العربیہ, عربی زبان. اچھا جی بین طالبتین, دو طالبات کے درمیان. سب سے پہلی طالبہ کیا کہتی ہے؟ علی کہو ذرا. ہاں دکتور جب بولو دوسری طالبہ بنو. اچھا پھر ہاں علی. اچھا جی اس کا معنی پتہ چل گیا آپ کو؟ ہاں بتاؤ. اعتقد انک طالبۃ جدیدہ. ہاں التحقت بالمعهد هذه السنة, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں هل درست اللغة العربية في بلدك؟ بالکل. چلیں آگے چلتے ہیں. العربية الفصيحة وأثرها. تهيئة فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ ما اللغات التي تكتب بالحرف العربي؟ اذكر بعض الألفاظ العربية في لغتك. اذكر بعض الألفاظ العربية في لغات أخرى. سمجھ میں ہاں اچھا جی آگے چلتے ہیں. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام, وكان العرب قبائل متفرقة, وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها, وكانت الاختلافات قليلة من بين تلك تلك اللهجات, وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة, لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى. قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة, وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية, فأقرضتها كثيرا من الألفاظ, وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي. واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. سمجھ میں آیا؟ نہیں مشترک ایک ساتھ. کدھر ہے مشترکہ؟ ہاں یعنی سب کے ساتھ اس میں اشتراک تھا, یعنی سملیرٹیز یا ایک ساتھ مترادفات. وَكَانَتْ لِلْعَرَبِ لُغَةٌ مُشْتَرِكَةٌ, یعنی سارے عربوں کا ایک جیسا زبان تھا, اس میں مشترک تھے, وہ لوگ ایک تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی السفر لطلب العلم. السفر کیا مطلب ہے اس کا ڈاکٹر؟ ہاں شریف کہتا ہے السلام علیکم, ہارون کہتا ہے وعلیکم السلام, شریف کہتا ہے الی این انت مسافر,
ہارون کہتا ہے انا مسافر الى الریاض سألتحق بجامعة الامام کلیت الشریعہ اريد التخصص في الدراسات الاسلامیہ. شریف کہتا ہے ولكنك تعرف الاسلام جيدا. ہارون کہتا ہے درست الاسلام باللغة الاردیہ وهذا لا يكفي يجب ان ادرس الاسلام باللغة العربية لانها لغة القرآن الكريم ولا يفهم القرآن الا بها. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شریف کہتا ہے انا مسافر الى القاہرہ سوف التحق بجامعة القاہرہ کلیت الآداب. ہارون کہتا ہے ماذا ستدرس في کلیت الآداب. شریف کہتا ہے اريد التخصص في علوم اللغة العربية النحو والصرف والبلاغة. ہارون کہتا ہے لماذا تريد التخصص في علوم اللغة العربية سأكون مدرسا للغة العربية في جامعة إسلام آباد إن شاء الله ويجب أن أعرف هذه اللغة جيدا. ہارون کہتا ہے عفوا هذا هو النداء الأخير لطائرة الرياض مع السلامة في أمان الله. سمجھ میں آئے؟ اچھا جی العربیۃ لغۃ عالمیہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھو آگے. فکر ہاں دکتور من اللغة العربية أهداف الاستعمار الثقافي. هل العربية لغة عالمية الآن؟ هل العربية لغة عالمية الآن کیا مطلب ہے اس کا؟ كانت اللغة العربية لغة عالمية في العصر العباسي الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية وكانت العربية لغة تلك الحضارة التي ترجمت إليها الكتب من اليونانية والفارسية وألف بها العلماء في الطب والهندسة والرياضيات والعلوم وغير ذلك. وحملت اللغة العربية تلك العلوم إلى أوروبا فكانت أساس الحضارة الغربية الحديثة. مرت بالعرب بعد ذلك عصور من الضعف ابتعدوا فيها عن دينهم وهجروا اللغة العربية الفصيحة واستعملوا اللهجات ثم جاء الاستعمار فحارب الثقافة الإسلامية واللغة العربية الفصيحة وشجع اللهجات فكانت هناك لهجة مصرية وأخرى مغربية وثالثة سورية وهكذا. وقد أدى هذا إلى تفرق العرب وبعد بعضهم عن بعض ایک دوسرے سے دور ہو گئے. بحيث إذا سافر العربي من بلده إلى بلد عربي آخر وجد بعض الصعوبة في الاتصال بأهل ذلك البلد إذا تحدثوا. الصعوبة مشکل یعنی they will face some difficulties, some مشکلات, some problems. ٹھیک ہے اخی؟ اچھا جی آگے وہ کہتے ہیں اذا تحدثوا بلهجاتهم ولا يتحقق الاتصال التام بينه وبينهم الا اذا كان الحديث باللغة العربية الفصيحة. اختلف الامر اليوم فضعفت اللهجات وقويت اللغة العربية الفصيحة بسبب التعليم ووسائل الاتصال الحديثة واصبحت العربية لغة عالمية مرة ثانية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية فهي إحدى اللغات الرسمية في هيئة الأمم المتحدة وهي اللغة السادسة في العالم يتحدث بها أكثر من 200 مليون عربي ويؤدي العبادات بها أكثر من 1 مليار مسلم. آگے چلتے ہیں. اچھا جی الوحدۃ الثامنہ یونٹ نمبر 8 الجوائز کیا مطلب ہے؟ گفٹس. الفرحۃ بالجوائز کیا مطلب ہے؟
گفٹس کے ہیپینس، ریوارڈز اور ایوارڈز کے ہیپینس. امی کہتی ہے ماذا تحمل یا ولدی ما هذه الاشیاء، کیا مطلب ہے اس کا مؤمنہ؟ What are you holding? Or what are you holding, oh my child? یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایوہ. پھر کیا کہتا ہے بیٹا؟ هذه جوائز ساعدونی فالجوائز کثیرہ، کیا مطلب ہے اس کا دکتور صاحب؟ یہ گفٹس ہیں، یہ کدھر سے؟ ہاں مدد کریں میری. هذه جوائز، یہ جوائز ہیں. ساعدونی، ساعد یساعد مساعدتاً، ہاں میری مدد کریں. فالجوائز کثیرہ، ہاں. ابو کہتے ہیں مل جوائز التي حصلت علیہا. سسٹر سمر کیا مطلب اس کا؟ کون سے؟ بیٹا کہتا ہے حصلت على جائزة القرآن الكريم وجائزة السیرة النبویہ وجائزة المعلومات العامة. امی کہتی ہے ما شاء اللہ فقد حصل ولدی على جوائز المسابقہ. الابن بیٹا کہتا ہے كانت المنافسة شدیدة جدا، کیا مطلب ہے علی اس کا؟ بہت مشکل تھا، کمپٹیشن بہت شدید تھا، بہت سخت تھا. سسٹر منیبہ ماذا فعل صدیقک حسام، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے دوست حسام نے کیا کیا؟ بیٹا کہتا ہے حصل على جائزة الحدیث وجائزة الخطابہ. امی کہتی ہے هذا اسعد یوم فی حیاتی، کیا مطلب ہے اس کا مؤمنہ؟ یہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے. سب سے خوشی کا دن ہے. ابو کہتے ہیں لقد رفعت رأسنا یا اخت سمر، ما معنی هذا؟ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے. بیٹا کہتا ہے انتما السبب فی نجاحی. ہاں پھر وہ کہتے ہیں ابو امی کہتے ہیں سنعطیک جائزۃ ایضا ونحن سنعطیک جائزۃ ایضا، کیا مطلب ہے دکتور؟ اور ہم بھی آپ کو گفٹس، ہم بھی آپ کو گفٹ دیں گے. بالکل. بیٹا کہتا ہے لا اريد منکما جائزۃ فالخیر کثیر. ہاں سسٹر منیبہ میں آپ سے کوئی تحفہ نہیں چاہتا، بس بھلائی چاہتا ہوں. بہت زیادہ دعا خیر. الحمدللہ خیر بہت ہے والحمدللہ، لیکننی اريد منکما شیئا آخر، کیا مطلب ہے اس کا سسٹر منیبہ؟ میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے کچھ اور. ابو امی کہتے ہیں ما ہوا سنعطیک ما تريد. احسنتی. جی سسٹر سمر اطلب منکما العفو والدعاء. احسنتی. جی بھائی جان عفا اللہ عنک ووفقک فی حیاتک ودراستک. اللہ آپ کو معاف کرے اور آپ کو توفیق دے زندگی میں اور پڑھائی میں. احسنت. اب بیٹا کہتا ہے جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے. اچھا جی جمع المذکر السالم، تھوڑی دیر پہلے جمع مؤنث سالم گیا، اب جمع المذکر سالم. یہ جمع ہوتا ہے مذکر کے لیے اور سالم. سالم کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو روٹ ہے اس میں وہ نہیں آتا، یعنی کمی بیشی یا اس کو چینج نہیں کیا جاتا، اور اس میں اضافہ کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ واو اور نون، اگر وہ رفع کی حالت میں ہو، اگر ادھر رفع کی حالت میں ہو، پیش کی حالت میں ہو، اور یا و نون اگر وہ نصب یا جر یا واو نون. ٹھیک ہے، مثلا مسلم مسلمون، کثیر کثیرون. ٹھیک ہے، اسی طرح قلیل قلیلون، اسی طرح مدرس مدرسین،
قابلت المدرسین، یہ حالت جر میں ہے. اسی طرح منحت المؤسسۃ الفائزین، ٹھیک ہے. رأیت المصلین. آگے چلتے ہیں. انواع الجوائز. اچھا جی، فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیہ. هل حصلت على جائزة من قبل في أي مجال؟ ہاں کیا مطلب ہے اس کا علی؟ ہاں کیا پہلے آپ کو کبھی گفٹ ملا؟ اچھا جی، پھر بولتے فی ای مجال. ما اسم الجوائز التي تقدمها بلادك؟ ہاں سسٹر منیبہ. آپ کی کنٹری کون سے انعامات پیش کرتی ہے، ان کے نام کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. بلادکا، بلادکا. مل مجالات التي تقدم فيها هذه الجوائز، تقدم فيها هذه الجوائز. ہاں مومنہ. مجالات، مجال. کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں تحائف یا یہ انعامات دیے جاتے ہیں، ہے نا؟ اچھا جی، اذکر اسماء بعض الذین حصلوا على جوائز فی بلدک. علی. نہیں، ان لوگوں کے ہاں دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، اذکر اسماء بعض الذین حصلوا على جوائز فی بلدک. ہاں جو بالکل. تمنح كثير من الدول جوائز كثيرة للمبدعين، والهدف من تلك الجوائز خدمة العلوم والآداب وغيرها، وهي تمنح للأشخاص المبدعين في تلك المجالات، وتكون الجائزة في الغالب مكافأة مالية تختلف قيمتها من بلد إلى بلد، فقد تبلغ مئات الدولارات في بعض البلاد، وقد تصل إلى $1,000,000 في بلاد أخرى. وقد يصحب المكافأة المالية درع أو شهادة أو غير ذلك. تنقسم الجوائز إلى قسمين: جوائز محلية وجوائز عالمية. فالجوائز المحلية هي التي تمنحها الدولة لأبنائها الذين يخدمون العلم والثقافة في بلدهم، ومن ذلك جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية. وتمنح هذه الجوائز في كثير من البلاد العربية كل سنة، وتكون لجان لاختيار الذين يمنحون تلك الجوائز. أما الجوائز العالمية فتمنحها هيئات عالمية للأشخاص الذين يخدمون الإنسانية في جميع أنحاء العالم في مجالات العلوم والآداب وغيرها. ومن الجوائز العالمية المشهورة جوائز الملك فيصل العالمية التي تمنحها مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالمملكة العربية السعودية، وهناك جوائز نوبل العالمية، وتكون كل مؤسسة أو هيئة لجانا وتضع شروطا لمنح جوائزها. ٹھیک ہے؟
منح دینا، پیش کرنا. منحا، ہاں تمنحو، بالکل اسی میں سے. اچھا جی سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا تو پوچھ لو، بعد میں پھر نہیں کہنا. پہنچتی ہے، بلوغ کرتی ہے. ہاں اور کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں آپ لوگ. اچھا جی، اختیار الطالب المثالی، مثالی طالب علم کا اختیار کرنا، چوز کرنا. مدیر المدرسہ، ہاں پڑھیے سسٹر منیبہ. نجتمع اليوم لاختيار للطالب مثالی، ہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں to choose the perfect student. ما صفات طالبي المثالي في رأيكم. رأیکم. آپ کی رائے میں مثالی طالب علم کی کیا صفات ہیں؟ مدرس الدین کہتے ہیں ان يحافظ على صلاته وان يكون حسن الاخلاق. حسن الاخلاق، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور یہ کہ وہ اچھے اخلاق والا. بس آگے. ہاں مومنہ. بنظافته ومظهره، زملائه. مظہر اس کا ظاہر، وہ اپنے ظاہر کا اہتمام کرتا ہو. ہاں وَأَن يَكُونَ مَحْبُوبًا لَدَى زُمَلَائِهِ وَمُدَرِّسِيهِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں محبوب مفعول. محبوب ہو، جو محبوب ہو، اردو میں بھی محبوب ہی کہیں گے. ہاں مدرسی ہی، اپنے استاذوں کے، اپنے استاد کا. ٹھیک ہے جی. مدرس الریاضیات کیا کہتا ہے سسٹر سمر؟ پھر کیا کہتا ہے مدرس اللغة العربیہ؟ احسنتی، ماشاء اللہ، پراؤڈ آف یو. علی عبد الرحمن مدرس الریاضہ. اور وہ شرکت کرے ایکٹیویٹیز، اسپورٹس میں بھی، اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں. ہاں جی دکتور، مدیر المدرسہ پھر کیا کہتا ہے؟ اور اب یختار. چوز. اب ہم چوز کریں گے 3. والآن یختار، اب چوز کرے کل واحد منکم، ہر ایک تم میں سے، یعنی ٹیچرز کو کہہ رہا ہے. ثلاثۃ طلاب. ہاں پھر
ہاں پھر وہ کیا کرے؟ رجسٹر میں. ایوہ المدیر یجمع البطاقات من المدرسین، مدیر المدرسہ کہتا ہے ہناک اسم مشترک. ہاں سسٹر منیبہ. هناك اسم مشترك في جميع البطاقات. رجسٹر میں جمع ہے، وہاں رجسٹر میں جمع مشترک نام، ملتے جلتے نام، ڈفرینٹ نیمز، ڈفرینٹ ہی ہوگا. ایک نام پر سب جمع ہو گئے ہیں. ہاں وہاں ایک نام پر سب مشترک ہیں. احمد ابن علام، احمد ابن علام، وہ طالب المثالی لیجی، اور وہ طالب علم اسٹوڈنٹ آف دا منتھ ہے، مثالی طالب علم ہے. ایوہ مدرس الریاضہ سنعلن النتیجة للطلاب في الأسبوع القادم إن شاء الله. مؤمنہ. میں اعلان کر دوں گا نتیجہ، میں ہم اعلان کر دیں گے رزلٹ اگلے ہفتے انشاءاللہ. کس کو اعلان کریں گے؟ بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو؟ اسٹوڈنٹس کو اعلان کر دیں گے اگلے ہفتے. اچھا جی. جناب مدیر المدرسہ استاذہ سمر فرمائیے. تحائف میں ہوگی کتابیں اور بیگ اور مال میں سے کچھ حصہ. وسوف یکون هناک حفل کبیر، اور کبیر. اور وہاں ہوگی ایک سیرمنی بہت بڑی. یحضرہ آباء الطلاب، اور آئیں گے اس میں اسٹوڈنٹس کے فادر. ایوہ احسنتی. چلیں جی بسم اللہ. جائزۃ الملک فیصل العالمیہ، کنگ فیصل ایوارڈ، انٹرنیشنل ایوارڈ، انٹرنیشنل کنگ فیصل ایوارڈ، یہ کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ. ما المجالات التي تمنح فيها جوائز الملك فیصل؟ ہاں کیا ہوا؟ ہاں کہو. کیا ڈپارٹمنٹس ہیں جو دیے جاتے ملک فیصل ایوارڈ، کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس میں ملک فیصل ایوارڈ دیے جاتے ہیں؟ ہاں آپ دیکھو آپ نے تو ممتاز لے لیا ابھی سے، اور کیا چاہیے؟ ماذا یمنح الفائزون بجائزۃ الملک فیصل؟ ہاں علی کیا دیا جاتا ہے؟ جیتنے والوں کو ایوارڈ میں ملک فیصل ایوارڈ. احسنت. هل تمنح هذه الجوائز للمسلمین فقط؟ ہاں مؤمنہ. کیا یہ ایوارڈ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں؟ شاباش شاباش شاباش. اذکر اسماء بعض الذین حصلوا على جائزة الملک فیصل. سسٹر سمر. ذکر کریں کچھ ناموں کا جن جن کو حاصل ہوئے ہیں ملک فیصل ایوارڈ. ماشاء اللہ. دیکھیں کیا بات ہے یار، آپ لوگ دیکھو نا کدھر پہنچ گئے ہیں واللہ. یہ ہم نے سب نہیں پڑھا ہوا تینوں نے. تو دیکھو نا بڑی بات ہے نا، دیکھو نا اب ماشاء اللہ. پھر بولتے ہمیں نہیں آتا. یہ سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ کل کو کہا جائے سسٹر منیبہ آپ نے عربی میں تقریر کا، بول بسم اللہ میں تیار ہوں. یہ نہ ہو مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا. زندگی ایسے گزر جائے گی. کئی چیز واللہ مجھے نہیں آتے تھے، میں آنکھیں بند کر کے چھلانگ مار لیتا تھا. شروع میں مشکل ہوتا لیکن الحمدللہ پھر ہم ایسے چلتے کہ لوگ حیران ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. آپ کے سیلف کانفیڈنس بہت اہم ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے سیلف کانفیڈنس کو مارتے ہیں، جان بوجھ کے اس کو قتل کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں. بیچارے کو چیخ رہا ہوتا ہے نہیں قتل کرو، حلال کر دیتے بسم اللہ بھی بغیر بولے. ٹھیک ہے نا. ہاں واللہ وہ بول رہا تھا یار مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے، بولتے نہیں مجھے نہیں آتا. میں بول رہا ہوں مجھے نہیں آتا، نہیں وہ بولتے مجھے آتا ہے. اس طرح نہیں کرنا. اپنے اوپر ظلم نہ کریں. اپنے اندر کے جن کو جگائیں. میں بولتا شیطان کو جگائیں. اچھا جی اللہ ہمیں معاف کرے. یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں نا کبھی کبھی لائن
سے آگے چلے جاتا ہوں. تمنح مؤسسة الملك فيصل الخيرية منذ عام 1397 ہجریہ 5 جوائز عالمیہ. ہاں دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ ملک فیصل کمپنی جو ہے 1397 میں ایئر سے منذ چھوچک ملے دیتی ہے ایوارڈ 5 جوائز عالمیہ. 5 ایوارڈ انٹرنیشنل. احسنتا. یعنی مؤسسہ آرگنائزیشن یا کمپنی، ان مختلف چیزوں کو کہہ سکتے ہیں. خیریہ یعنی خیراتی، مثلا این جی او. ٹھیک. اچھا جی. فی 5 مجالات ہی. ہاں سسٹر منیبہ پڑھو. فی 5 مجالات 5 ڈپارٹمنٹ میں یہ وہ 5 وہ ہیں: خدمت الاسلام، اسلام کی خدمت، مدرسات الاسلامیہ اور اسلامی سبق، اسلامک اسٹڈیز، اور ادب العربی و عربی ادب، اور طب اور ڈاکٹری، میڈیکل. والعلوم اور سائنس. احسنتی. دیکھو وہ پڑھا بھی نہیں اور ان کو آتا ہے. دیکھو وتتكون الجائزة من شهادة وتحمل اسم الفائز وملخص للعمل الذي حصل به على الجائزة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي. ہاں علی. نہیں تتكون، كون يكون مكونا، هذا الكون. ہاں. The certificate is made of. جیتنے والے کا نام. شہادہ، شہادہ نہیں بولا آپ نے. ہاں جس میں کیا ہوتا ہے؟ تحمل اسم الفائز، جس میں اور کیا ہوتا ہے؟ جس پر اسے کیا دیا جا رہا ہے؟ ورلڈ کپ جائزہ. ہاں پھر سمری. مثلا میں کہتا ہوں اکتب ملخصا، رائٹ ا سمری. ہاں. ومیدالیۃ ذہبیہ، مال میں سے کچھ حصہ. اللہ تعالی ہم سب کو مال عطا کرے. فاز بجوائز الملک. ہاں پڑھے سسٹر منی بھائی. فازہ. ہاں ذکر ترجمہ کریں. نہیں. ملک فیصل بہت زیادہ ہیں. نظر لگ گیا آپ کو. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. فاز یفوز فوزا، جیتنا. ملک فیصل بہت زیادہ ملک فیصل ایوارڈز جیتے گئے. آپ الٹا ترجمہ کریں. کثیر من العلماء، بہت زیادہ کنٹری. علماء عالم علماء. میں نے علماء والا کا نہیں ہے. نہیں وہ میں نے آپ کو اس لیے کہا، آپ نے بولا بہت سارے ملک فیصل. ٹھیک. ایوہ یا ہذا یا شیخہ ہذا من الشرق الى الغرب. سسٹر بیٹا مومنہ آپ نہیں بولنا. سسٹر منیبہ ایکسکیوز می، ڈونٹ چیٹ. وہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اینڈ ویسٹ، ایسٹ اینڈ ویسٹ. پاکستان از بیسٹ. ہاں ہاں. سسٹر سمر ومن اشہر پڑھے. ہاں 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 ہاں. نال ینول مناولتاً، تناول، مل، جن کو ملا، جنہوں نے لیا. اسلام کی خدمت کے لیے یہ انعام. ہاں یعنی جو انعام
خدمت الاسلام کے لیے جو انعام ملتا تھا ان میں سے سب سے مشہور لوگ یہ ہیں، اشہر مشہور سے۔ ابو الاعلی المودودی پاکستان، ابو الاعلی المودودی پاکستان سے، ابو الحسن الندوی من الہند انڈیا سے، وہ احمد دیداد من جنوب افریقیہ ساؤتھ افریقیہ سے، وہ عبد العزیز بن باز من السعودیہ سعودیہ سے، ومن الذین حصلوا على جائزة الدراسات الاسلامیہ۔ ہاں علی کیا مطلب ہے اس کا؟ اور ان لوگوں نے جن کو ایوارڈ ملا اسلامک اسٹڈیز، ہاں فواد سزکین من ترکیہ، ویوسف القرضاوی من مصر، ومصطفیٰ الزرقاء من سوریہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلامک اسٹڈیز میں ایوارڈ ملے۔ ہاں دکتور، ومن الذین حصلوا على جائزة الملک فیصل فی الادب العربی، یہ ایک ایک بندے کا میں نے مختصر تعارف پچھلے لیکچر میں کیا تھا، سو ڈونٹ ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں عربی ادب میں وہ لوگ جنہوں نے ملک فیصل ایوارڈ لیے، ایوہ عبد السلام ہارون، وعائشۃ عبد الرحمن من مصر، وناصر الدین الاسد من الاردن جارڈن، وعبد اللہ الطیب من السودان سودان سے۔ عائشہ مرد ہے، عورت ہی اللہ کے بندے جی بندے۔ واٹ اے بیوٹیفل سوال، برادر آج کا ویری گڈ کوشچن۔ اچھا جی یار، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو انسلٹ کرتا ہوں؟ اچھا، کسی کو لگے کہ میں نے اس کو انسلٹ کیا مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں آئندہ انسلٹ کرنے سے گریز کروں، ٹھیک ہے؟ نہیں ان کو یہ نہیں لگتا، انہوں نے اس لیے پوچھا نا کیونکہ آگے چلتے۔ من الذین حصلوا، یار آئی ہوپ یو گائز انجوائے ود می، I don't want anyone to feel hurt or feel insult. If anyone ever never felt this, please inform me. Don't insult me. آگے چلتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ حَصَلُوا عَلَى جَائِزَةِ الْمَلِكِ فَيْصَل because I want to make learning enjoyable. I don't want to make it boring. Even if you are 3 people, we can enjoy it. ٹھیک ہے، چاہے فیمیلز میں سے کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ومن الذین حصلوا علی جائزة الملک فیصل العالمیہ فی الطب۔ ہاں دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سے بھی میں نے پوچھا نا، ہاں ختم جی۔ سسٹر بتائیں، چلے بتائیں، سوری یار بتائیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیکل ایوارڈ نہیں، اور انٹرنیشنل کنگ فیصل انٹرنیشنل کنگ فیصل ایوارڈ انٹرنیشنل کنگ فیصل ایوارڈز حصلوا وہ لوگ جنہوں نے میڈیکل، احسنت، مائیکل فیلڈ من امریکہ، اور ماریو رینریتیو من ایطالیہ، ہاں پیزا کے شہر سے، وہ البرٹ رینالڈوز بلڈوزر سوئسرا من سوئسرا۔ سوئسرا کس کو بولتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ، دا لینڈ آف بیوٹی لائک بلتستان، ٹھیک ہے۔ بلتستان از مور بیوٹیفل دین سوئٹزرلینڈ ان مائی آئیز، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ومن اشہر الذین نالوا الجائزۃ فی العلوم، سسٹر سمر۔ ومن اشہر الذین نالوا الجائزۃ فی العلوم، اور جنہوں نے شہرت پائی سائنس میں نام حاصل کرتے، ہاں بالکل، ان میں سے ایک ہے احمد زویل من امریکہ، کدھر سے؟ امریکہ سے، لیکن بائی جان ہے وہ مصری الاصل، اصل میں مصری ہیں لیکن بنتے امریکی ہیں۔ ومائیکل عطیہ من برطانیہ، برطانیہ سے ہے، برٹش ہے، لندن سے ہے، امریکہ سے نہیں، یو کے سے ہے۔ وَهُوَ مَوْلُودٌ فی السودان، پیدا ہو رہے ہیں نہیں، پیدا ہوئے ہیں، پیدا، ہاں ہی وہ پیدا ہوئے سودان میں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے ابو امی سودان گئے تھے، وہ دنیا میں آئے، پھر واپس برطانیہ یو کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں برٹش ہے، یو کے ہے۔ اگر وہ اصل میں سودانی ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ سودانی الاصل، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا برٹش پاکستانی، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہے۔ اسی طرح وہ ہیربرٹ فالتر من المانیہ، المانیہ کیا ہے؟
جرمنی. ایطالیا اٹلی. مصر سوڈان سودان نہیں ہے. ہاں سودان دو کالے کو بولتے ہیں, سوداوان. اچھا جی سمجھ میں آ گیا. کدھر؟ سودان. ہاں سودان سین کے اوپر پیش. اچھا جی ہم نے یا یہ جو ضمائر النصب المتصلہ کا ذکر کیا تھا جس میں یا المتکلم، نا المتکلم، کاف المخاطب، ہاں یہ سارا ذکر کیا تھا. مثلا متکلم میں فحصنی، کس نے؟ مجھے، میرا، میں، ہاں چیک اپ کیا میرا. نی یہ یا المتکلم، اور نا المتکلمین یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. فحصنا ہم سب کا مینٹل ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. ٹھیک ہے، اگر مینٹل ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہم مینٹل ہیں. الحمدللہ ہم سب سائیکالوجی کے پڑھے ہوئے. ہاں جتنا مینٹل ڈاکٹر ہمیں چیک اپ کرے گا اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. یہ جو ٹیبو بنا ہوا ہے وہ توڑ دینا چاہیے. نہیں، طبیب الجنون. یا اللہ مجھے نہیں صحیح ہے. طبیب النفسیات. ہاں طبیب النفس. آگے چلتے ہیں. مخاطب یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں. فحصکا، ہاں کیا مطلب ہے؟ تمہارا چیک اپ کیا طبیب نے. فحصت کی، تم اے خاتون منیبہ تمہارا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. فحصکما، تم دونوں، مرد یا عورت؟ دونوں. ٹھیک ہے، دونوں. فحصکما تم دو، مثنی، 2 people. فحصکما سسٹر منیبہ، سسٹر سمر، تم دونوں کا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. فحصکما دکتور عبدالوحید اور علی عبدالرحمن دونوں کا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. فحصکما اس میں مثنی ہے، مذکر مؤنث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فحصکم تم مردوں کا، نارملی جنرلی تم سب مردوں کا، لیکن اس میں کبھی کبھی مرد عورت دونوں آ سکتے. اگر میں کہوں فحصکم تم سب کا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. ٹھیک ہے. فحصت کن تم عورتوں کا چیک اپ کیا ڈاکٹرنی نے. غائب کا مطلب جو انسان ادھر موجود نہیں ہے. فحصہ اس کو، اس کا، کس کا؟ اس کا مرد، اس مرد کا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. فحصتھا اس عورت کا چیک اپ کیا. الطبیبہ ڈاکٹرنی نے، فیمیل ڈاکٹر نے. فحصہما ان دونوں کا، چاہے مرد ہو عورت ہو دونوں چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. فحصہم ان سب، تم سب. فحصکم ان سب. فحصہم ٹھیک ہے، ان سب کا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا. اس میں مذکر مؤنث اگر دونوں موجود ہیں تو وہ سب آ جائیں گے، یا جنرلی صرف مرد کے لیے. اگر صرف عورت کے لیے تو کیا ہوگا؟ فحصتہن الطبیبہ ان تینوں عورتوں کا ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ڈاکٹرنی نے چیک اپ کیا، فیمیل ڈاکٹر نے چیک اپ. سمجھ میں آ گیا؟ اسم اشارہ میں بھی پڑھا تھا ہم نے یہ. آگے چلتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی چلیں اب آپ لوگوں کا ہم ادھر، اب آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ان ضمائر میں. ٹھیک ہے سسٹر منیبہ؟ مثلا منح، منحنی، منحک، منحکی، منحکما، منحکم، منحکن. سمجھ میں آیا؟ ہاں سسٹر سمر آگے چلے، نیچے مل گیا؟ سسٹر سمر ملا؟ ہاں یعنی یہ اب آپ لوگوں نے بنانا ہے ابھی میرے پاس. منح، منحنی، منحک، منحکی، منحکما، منحکم، منحکن. ٹھیک ہے چلو. تحملو، تحملونی، احسنتی. ہاں مومنہ، ہاں احسنتی. ہاں سسٹر سمر.
ايوه 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 ايوه. ہاں علی سعادہ ساعدني ساعدك ساعدتي ساعدكما ساعدكم ساعدكم. احسنت. ہاں دکتور رفع رفعني رفعك 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 رفعكما رفعكم رفعكن. ایوہ احسنتم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تو یعنی واحد متکلم میں ہم اور جمع متکلم میں ہم ہر دفعہ نون کا اضافہ کر دیں گے. یا المتکلم میں اپنا اکیلے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں میں کیا ڈالوں گا؟ یا ڈال دوں گا آخر میں. نون کیوں ڈال رہے ہیں ہم؟ نون النسبہ بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یعنی اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پاکستان باکستانی، ہاں اسی طرح اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. منحنی اس نے مجھے دیا. ہاں تحملنی نالنی یختارنی ساعدنی. ٹھیک ہے. رفعنی درسنی درسنی فحصنی سألنی. نارملی نون یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی آتا ہے. مثلا اسمی میں نون آیا نہیں آیا. ٹھیک ہے. چلو جی نون المتکلم کہاں تھے؟ جب ہم سب کی طرف نسبت کریں، ہم سب اپنی طرف نسبت کریں. ہاں مثلا مثال کے طور پر کیسے کہیں گے؟ منحنا نون الف نا المتکلمین. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا وہ سسٹر سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں کیونکہ وہ ردم میں آ جائے نا، اس لیے وہ یوں کرتے. کیونکہ تاکہ زیر لگ گئے نا تو نون لگانے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. امتی نہیں، یہ تو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. میں لفظ پڑھتے جا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آپ نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. چلو. اتبع یتبع احسن یحسن اختلف یختلف اخذ یاخذ ادویہ اسمر اشتکا یشتکی اشیاء شی اصبح یصبح اطباء اعتقد یعتقد آلام امر امراض بطن بیع تشابہ يتشابه تقدم يتقدم حال حاول يحاول حدث يحدث حذر يحذر حمية خطيرة دائما دسم دعا يدعو دكتور الذي رأى يرى رجال رغم زاد يزيد زواج سقى يسقي شحم صحابي ظل يظل ظهر يظهر عادي عالج يعالج عرف يعرف عصير علامة فكر يفكر فواكه قبيحة قصة كامل كذلك كفى يكفي كل كيل لابد لكن مارس يمارس ماض مثل محلات المرأة مشغول الناس نجح ينجح نشويات نقص ينقص هدية وجب يجب وجد يجد وحده. سمجھ میں ہے؟ ہاں تو پوچھو نا، روکو مجھے. اسمر اسمر کس کو بولتے ہیں؟ براؤن 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 کلر کو اسمر کہتے ہیں. ہاں. اور لازم قبیحہ برا اعتقاد رکھتا ہے سوچتا ہے حالت سٹیٹس یحذر وارننگ کوشش. ہاں ابھی بتائے نا لازمی ہے. ٹھیک ہے. چلو. ابواب احتاج يحتاج ادوات اذا ارا اسلوب اصطاد يصطاد اعد يعد اعداد اغمي عليه يغمى افاق يفيق العاب انسان انشط اوان
یہ سارے مفردات ہیں، ویکیبلریز جو آپ نے سیکھے ہیں، پہلے والے میں نہیں تھے، یہ سارے آپ نے سیکھے. دیکھ لو بھائی جان، یہ سارے آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، کچھ آپ لوگوں کو یاد ہے، کچھ آپ لوگوں کے دماغ سے اڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ جو ہے نا، یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پکچر ابھی بھیج دیتا ہوں. اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، جو لفظ آپ کو نہیں آ رہا سمجھ میں، آپ گروپ میں ڈال دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے، ڈن. چلیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025104104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.